بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور تمام جہانوں کو سجانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 4 مرتبہ فوراً زمین پر پہنچنے کا حکم کیوں ہوا۔ انشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلحہ آفیشل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل بتا، تجھے کتنی مرتبہ فوراً ایک لمحے کے اندر زمین پر پہنچنے کا حکم ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 4 مرتبہ مجھے فوراً ایک لمحے کے اندر زمین پر پہنچنے کا حکم ہوا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ کون سے 4 واقعے ہیں، کون سے 4 وقوع ہیں جن پہ فوراً تجھے زمین پر پہنچنے کا حکم ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے خلیل کو بچا لو، اور میں اس وقت فوراً زمین پر پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی گئی تو مجھے فوراً حکم ہوا کہ اے جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو تاکہ وہ حضرت اسماعیل کا گلا نہ کاٹے۔ اس وقت یا رسول اللہ میں فوراً زمین پر پہنچا اور چھری کو حکم کے مطابق الٹا کر دیا، جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا۔ یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو مجھے حکم الہی ہوا، اے جبرائیل، فوراً جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پہنچنے سے پہلے کنویں سے ایک پتھر اٹھا کر اس پتھر کے اوپر بٹھا دو۔ یا رسول اللہ، میں فوراً ادھر پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ جب آپ کے دندان مبارک کافروں نے جنگ کے اندر شہید کر دیے تو مجھے فوراً حکم ہوا، اے جبرائیل، جاؤ، کریم آقا علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کا خون زمین پہ نہیں گرنے دینا، انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لینا اس خون کو۔ تو یا رسول اللہ، اس وقت مجھے فوراً زمین پہ پہنچنا پڑا، میں آ کر اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا کہ اے جبرائیل، اگر حضور علیہ السلام کا خون مبارک زمین پہ گر گیا تو پھر قیامت تک زمین پہ نہ کوئی سبزی اگے گی، نہ کوئی درخت اگے گا، نہ کوئی چارہ اگے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت مجھے فوراً زمین پر پہنچنا پڑا اور آپ کا خون مبارک، آپ کے دندان مبارک سے جو خون نکلا تھا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا انبیاء کرام علیہ السلام کی شانیں بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔